اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، یہ سیگمنٹ ہے انبیاء کے بول، جس میں ہم انبیاء کرام کے واقعات آپ کو سناتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں وہ حضرت ایوب کا امتحان۔ نبی اللہ حضرت ایوب کا امتحان۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، حسن، صورت، مال، اولاد کی کثرت، بے شمار مویشی، کھیت اور باغات وغیرہ، ان ساری چیزوں سے نوازا، اور آپ ان کے مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش امتحان میں ڈالا، اور آپ کا امتحان جب شروع ہوا اور آپ کے تمام فرزندان، جب آپ کا جو مکان تھا وہ گر پڑا۔ امتحان اس طرح شروع ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کا کہ ان کا جو مکان تھا وہ گر پڑا، اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جن میں سینکڑوں اونٹ تھے، ہزاروں بکریاں تھیں، سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے۔ عرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک اور برباد ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے اور فرماتے کہ میرا کیا تھا، میرا کیا تھا، اور کیا میرا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، اور جب اس نے چاہا لے لیا۔ میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس آپ کی زوجہ جن کا نام رحمت بنت افرائیم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ سالہ سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی بڑی تکلیفوں میں رہے، یہاں تک کہ ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ عام طور پر ہم لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذاللہ آپ علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ یہ سب باتیں سر تاپا بالکل غلط ہے، اور ہرگز آپ کو کوئی ہرگز آپ کو یہ کوڑ کی بیماری نہیں تھی، نہ جزام کی بیماری تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے، جو عوام کے نزدیک باعث نفرت اور حقارت ہو، ایسی تمام بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیسے ادا ہوگا۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئے تھے، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے، اور برابر صابر اور شاکر رہے، اور خدا کی آزمائش میں پوری اتر کر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جب کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا اس طرح قبول ہوئی، اور اللہ ارحم الراحمین نے رحم فرمایا، اے ایوب علیہ السلام اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ نے کہا اے ایوب علیہ السلام اپنا پاؤں زمین پر مارو، تو جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے تم غسل کر لو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا، آپ کے بدن کے تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہوا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا،
اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و توانائی اور نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا، اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی، اور ان کو کثیر اولاد عطا ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال، مویشی و اسباب سامان سب ہی آپ کو واپس مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت اور کا خزانہ تھا اس سے زیادہ مل گیا۔ ایوب علیہ السلام کہ اس واقع امتحان میں یہ بات واقع سے ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مراتب اور درجات میں اتنا اعلیٰ سربلندی عطا فرماتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند عالم عزوجل کی رضا پر راضی رہنا، اور اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ آج کا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا۔